بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتبین بتبائن الدارین لا بالسبی فلو خرج احدہما الینا مسلما او اخرج مسبیا بانت وان سبیا معن اللہ ومن ہاجرت الینا بانت. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ جی وَتَبِينُ بِتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ، اور بینا ہو جائے گی تباین دارین کے سبب سے، نہ کہ قیدی ہونے کے سبب سے. آگے سمجھے جی ایشا بس جی. اور دیکھو مسئلہ تا سمجھ آنا جی. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی ہو جائے گی عورت بینا اپنے زوج سے، اور واقعہ ہو جائے گی تفریق زوجین کے درمیان تباین دارین کے سبب سے. دارین بدل جائیں جی تو پھر تباین تفریق ہو جائے گی. یا حقیقتاً جیسا کہ ہونا دو کہ ایک کا دار حرب میں اور دوسرے کا دارالاسلام میں، یا حکمن بائیں طور کے نہ ہو داخل فی الدار وہ کہ داخل ہوئی اور داخلہا، سمجھ آئیے، جی داخل ہوا وہ اس کو، علی سبیل الرجوع بل علی سبیل القرار والسکنا، دوسرے دار میں چلا گیا. حتیٰ کہ اگر داخل ہوا حربی ہمارے دار کو امان کے ساتھ بھی واپس جانا ہے تو پھر اس کی زوجہ جو ہے وہ بینا نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ فی دار ہی ہے حکمن، مگر جب کہ قبول کر لے یہاں ذمی ہونا، کیا میں ذمی بن کے رہوں گا، تو پھر اس کی جو بیوی ہے پیچھے وہ اس سے بینا ہو جائے گی. آگے سمجھے. لا بالسبی، لا بالسبی یعنی نہیں بینا ہوگی عورت صرف قیدی ہونے کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھ میں. وجہ سمجھا جائے. وجہ اس باب میں یہ ہے کہ انا بالتباین فی الدارین، کہ تباین فی الدارین کے سبب سے لا ینتظم المصالح، جو زوجین کے مصالح ہوتے ہیں وہ منتظم نہیں ہو سکتے، لہذا فینقطع النکاح، نکاح ختم ہو جائے گا. اور سبج جو ہے قید ہونا یہ واجب کرتا ہے ملک رقبہ کو، اور ملک رقبہ نہیں منافی نکاح کے ابتداءً، کیونکہ لونڈی کا بندہ شادی کرا سکتا ہے، جیسا کہ شادی کرا دی اس نے اپنی لونڈی کی اپنے غیر سے، تو جب ابتداءً ملک رقبہ غیر سے نکاح کو مانے نہیں ہے تو بقاءً بھی آگے سمجھ. اے شابہ سے جی. اس پر ایک سوال ہے، اس کا جواب اگر تو سوال کرے کہ تحقیق وارد ہے یہ بات کہ حضرت زینب بنت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت زینب سرکار کی بیٹی پاک رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، ہاجرت ہجرت کی انہوں نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف، اور آپ چھوڑ کر آ گئے اپنے خامد ابو العاص بن ربیع کو مکہ شریف میں. تو پس جب اسلام لے ابو العاص اور آ گیا مدینہ شریف تو سرکار نے لوٹا دیا حضرت زینب کو اس پر بن نکاح الاول، کس کے ساتھ؟ نکاح اول کے ساتھ.
تو پس اگر ہوتا تباین دارین موجب للفرقت تو پھر لما صح ذالک، جی لما صح ذالک تباین دارین تو پایا گیا تھا۔ واب حاضہ اسی کے ساتھ استناد کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں کہ تباین نہیں واجب کرتا فرقت کو۔ آگے سمجھے، میں کہتا ہوں تحقیق صحیح ثابت ہے جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد وغیرہ میں کہ سرکار نے رد کیا تھا ان کو بے نکاح جدید، نکاح جدید کے ساتھ رد کیا تھا، یعنی دوبارہ نکاح کیا۔ جی آگے سمجھے، جی اور مانا ما روبے یا بن نکاح الاول جہاں لفظ آتے ہیں جی وہ یہ ہے کہ انہو ردہا علیہ بمثل نکاح الاول، اور نئی پیدا فرمائی شے من زیادت فی المہر وغیرہ، یہ مطلب ہے کہ پہلے نکاح پر لوٹا دیا، جی کہ یعنی مزید کو نیا مہر مقرر نہیں کیا لیکن نکاح جدید فرمایا۔ اگر تو کہے، سوال ہے، فین قلتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، فین قلتا قولہ تعالی عند ذکر المحرمات والمحصنات من النساء کا ذکر بھی آتا ہے، جی محصنات من النساء ذوات الازواج الا ما ملکت ایمانکم جو ہے یہ دلالت کرتا ہے بے اطلاق ہی علی اس پر کہ قیدی ہونا واجب کر دیتا ہے فرقت کو، یہ فرقت کو واجب کر دیتا قیدی ہونا فرقت کو واجب کر دیتا ہے۔ کما قال بہ شافعی رحمہ اللہ، میں کہتا ہوں یہ محمول ہے اس صورت پر کہ جب قیدی ہو عورت فقط، کلی عورت قیدی ہو کے آئی تو مرد پیچھے رہ گیا، جی کیوں کہ اس وقت فرقت واقع ہو جائے گی، جی لے وجود تباین دارین حکمن، لیکن اگر خامند بھی ساتھ قیدی ہو کر آ جائے تو پھر فرقت نہیں ہوگی، سمجھی گل؟ جی ایشا بس آگے پڑھ، فلو خرج احدهما الینا مسلما او اخرج مسبیا بانت وان سبیا معا لا، چلو بین سو بھیا مان مانا، پس اگر نکلا دو کا ایک جی ہماری طرف درا حالے کہ کیا ہو گیا، مسلمان ہو گیا، دار اسلام کی طرف، جی جی یا نکالا گیا وہ قیدی بنا کر تے عورت پیچھے رہ گئی، جی سمجھ آ گئی ہے؟ جی تو بانت بانت اب بینا ہو جائے بین ہو گی، جائے گی، اب بینا ہو جائے گی، اور اگر قیدی بنا لیے گئے دونوں اکٹھے تو پھر بینا نہیں ہوگی، پھر اس کی وہ بیوی رہے گی، پھر وہ بیوی رہے گی۔ اب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اگر جو قیدی ہوں ان میں جن کی پہلے شادیاں ہیں تو وہ انہی کی بیویاں ہوں گی، وہ انہی کی بیویاں رہیں گی۔ ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ لونڈی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے تو خامند اس کا وہ کافر ہے پہلا تو وہ نہیں مسلمان ہوتا، تو پھر وہ اس پر اسلام پیش کریں گے، مانے کا تو فابے اب ورنہ نکاح ختم ہو جائے گا، وہ علیحدہ صورت ہے۔ آگے سمجھے؟ جی جی ایشا بس جی۔ اور دیکھو درو فلاؤ جی او فلاؤ خارجہ، تفریح ہے ما ذوکرہ پر، یعنی تباین یہ واجب کرتا ہے کس کو، فرقت کو، قید جو ہے یہ واجب نہیں کرتی، جی تو اس پر یہ تفریح ہے، دو مسئلے، یہ ہمارے نزدیک ہے عند شافی عکس ہے اس کا، پس ففی صورت خروج احدہما مسلما الینا، پایا گیا کیا، اور دونوں میں سے ایک کے نکالنے کے ساتھ مسبین بھی پایا گیا، اور دونوں کے اکٹھے قید ہونے کی صورت میں نہیں پایا گیا مگر پایا گیا ہے، سمجھے نا؟ جی نہیں پایا گیا، نہیں پایا گیا مگر قیدی ہونا، تو لہذا اس سے اس سے پھر فرقت لازم نہیں ہوگی۔ نہیں آتی، آگے جو سمجھ جی
اور اگر اور کتنا مانے اور بینا ہو جاتی ہے اور بائنا ہو جاتی ہے دارین کے سبب سے تباین دارین کے سبب سے نہ کہ قیدی ہونے کے سبب سے نہ کہ قیدی ہونے کے سبب سے اگر بس اگر نکلا ان دو کا ایک ان دو کا ایک وقضا لو اسلم احدہما وہو فی دار پھر بھی یہی صورت ہے جی پس اگر نکلا ان دو کا ایک ہماری طرف بس اگر نکلا ان دو کا ایک ہماری طرف مسلمان ہو کر یا نکالا گیا قیدی بنا کر یا نکالا گیا قیدی بنا کر کا ایک پامے مرد پامے عورت بینا ہو جائے گی بینا ہو جائے گی اگر قیدی بنائے گئے اکٹھے اور اگر قیدی بنائے گئے اکٹھے تو لا بینا نہیں ہوگی اور بینا ہو جائے گی دارین کے تباین کے سبب نہ کہ قید ہونے کے سبب بس اگر نکلا زوجین کا ایک ہماری طرح مسلمان ہو کر یا نکالا گیا قیدی بنا کر تو بینا ہو جائے گی اور اگر قید کیے گئے دونوں اکٹھے تو بینا نہیں ہوگی خلاصہ یہ ہے کہ تباین دارین جو ہے نا یہ عورت کی بینونت کا سبب ہے جی ومن ہاجرت الینا بانت بینونت عقیدی بھی مغلظہ نہیں ہوندی تے نکاح ختم ہو جاتا ہے یہ مطلب ہے ومن ہاجرت الینا بانت بلا عدت الا الحاملہ بس مسئلہ جی وہ عورت جو ہجرت کر کے آ گئی دار عرب سے دار اسلام میں تو وہ بینا ہو جاتی ہے بغیر عدت کے آتے ہی اس سے کوئی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے مگر حاملہ ہو تو پھر وضع حمل تک انتظار ہے آگے سمجھے یعنی چھوڑ دیا اس نے دار حرب کو اور پہنچ گئی وہ دار اسلام تک علا عزم الاقامت و عدم العود میں ہوں میں ایتھی رہنا تے واپس نہیں جانا آگے سمجھے اے شاباش جی وزالے کا اور یہ بائیں طور کے نکلے مسلمہ ہو کر یا زنیہ بن کر نکلے قذاف البحر اور یہ مسئلہ اگرچہ داخل ہے ما قبلہ ہا میں تو کوئی اختلاف دارین پایا گیا لیکن تھا مقصود سابق صرف وقوع فرقت بے تباین دارین بے خروج مہاجر ہو مہاجرن اور مقصود یہاں بیان ہے عدم عدت کا مرد مہاجرہ پر اس لیے اس کو بکھرا کیا اچھا جی بلا عدت ادھر مسئلہ مختلف ہی ہے یہ اندہ ہو ہے کہ مہاجرہ آ جائے تو عدت کوئی نہیں نکاح کر سکتی ہے اور خالفہ ہو مخالفت کی ہے صاحبین نے امام صاحب رحمہ اللہ کی ظن کرتے ہوئے ان دونوں کی طرف سے اس بات کا کہ فرقت واقع ہوئی ہے بعد الدخول فی دار الاسلام سمجھ آئیے یہ جو فرقت ہے نا ہم یہ سمجھیں گے کہ پہلے اس کا پیچھے دخول ہوا ہے اور اب یہ فرقت واقع ہوئی ہے کس میں دار اسلام میں آئی ہے تو فرقت واقع ہوئی ہے تو لہذا پھر لازم ہے اس کو کیا اور اسلام کے احکام میں سے ہے ایسے بین کی دلیل ہے امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ عدت اثر ہے نکاح متقدم کا اظہار کرنے کے لیے اس زوج کی عزت کا کہ اندے نکاح وچے دی عدت گزارے اور نہیں عزت مل کے عربی کے لیے لہذا فلا عدت سمجھ آگئی لہذا جائز ہے اس عورت کے لیے یہ کہ شادی کرے بے مجرد دخول فی دار الاسلام یہ کر حاملہ نہیں آگے یہ سمجھے الا الحامل الا الحامل ظاہر اس کا یہ ہے کہ حامل پر عدت ہے اور وہ مدت ہے کیڑی پس نہیں جائز اس کے لیے نکاح پہلے وضع حمل سے اور یہ اس لیے کہ حمل اس کا ثابت النسب ہے پس اثر کرے گا وہ حمل کس میں
اور یہ ظاہر الروایہ ہے، یہ ظاہر لیکن حسن کی روایت عن ابی حنیفہ رضی اللہ، حسن بن زیاد جی عن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ یہ ہے کہ صحیح ہے نکاح اس کا قبل الوضع، نکاح یہ کر سکتی ہے لیکن نہ قربت کرے زوج اس سے حتیٰ کہ وضع کرے، جیسا کہ حبلا من الزنا، جیسا کہ سمجھائیے جی اس سے شادی جائز ہے، لیکن اگر وہ زانی ہو تو پھر تو وطی بھی کر سکتا ہے، اگر غیر ہو تو وطی نہیں کر سکتا، لیکن نکاح جائز ہے۔ برجحہ ترجیح دی ہے اسی صورت کو کہ نکاح کر سکتی ہے، کس نے؟ اقطاع نے، جو شارع ہیں کس کے؟ ظاہر وہ اکیلی اب کدھر رہے گی، نکاح ہو جائے گا تو بیوی بن گئی ہے، تب اس کے ساتھ اس کا رہنا سہنا خرچہ شروع ہو جائے گا۔ جی چلو میں نے کیا کتھوں، اور وہ من، اور جس نے ہجرت کی ہماری طرف، اور جس نے ہجرت کی ہماری طرف، بائنا ہو گئی بغیر عدت کے، مگر حاملہ، جی، اور جس نے ہجرت کی ہماری طرف تو بینہ ہو گئی بغیر عدت کے مگر حاملہ، جی، وارتداد کل منہما فسخ عاجل ثم للموتوۃ کل مہرها ولغیرها نصفه لو ارتد ولا شیء علیہ لو ارتدت وبقی النکاح ان ارتدا معا ثم اسلما معا وفسد ان اسلم احدهما قبل الآخر۔ ردت کے مسئلے جی، اور ارتداد ہر ایک کا زوجین میں سے فسخ ہے ہونے، جی، کیا اور ارتداد زوجین میں سے ہر ایک کا فسخ ہے عاجل بھی، یوں یک مرتد ہے تو فوراً نکاح کیا ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا، جی، سمجھ آ گئی ہے جی، اے شاباش جی۔ اگلی گل پڑھ دیں ہم، فسخن اے لیسا بے طلاق، جی، پس اگر مرتد ہوا کئی بار جی، اور تجدید کی اس نے اسلام کی ہر مرتبہ اور تجدید کی نکاح کی، تو حلال ہے اس کے لیے اس کی بیوی بغیر حاجت لتحلیل کے۔ اے مسئلہ جی، یہ کیا ہے؟ فسخ ہے۔ فسخ ہوں کہ ہویا ہی کوئی نہیں، ہوں ایک بندہ نعوذ باللہ مرتد ہے، نکاح فسخ ہو گیا، اسلام لے آندا ہے، پھر اس نال نکاح کر لے، پھر مرتد ہو گئے، 10 مرتبہ اس طرح کرے تو بیوی نو حلالے دی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر مرتبہ کیا ہے؟ ایسے ہے کہ نکاح ہے ہی کوئی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے جی، گل سمجھیے جی۔ عاجل کا مطلب ہے اے بلا توقف علی قضاء القاضی، آگے یہ سمجھے، بلا توقف علی مضی عدت فی المدخولات، اور نہ توقف ہے کس پر؟ عدت کے گزرنے پر مدخولہ میں، بلکہ نکاح کیا ہو گیا ہے؟ فسخ ہو گیا فوراً۔ وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَهُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُف وَعِنْدَ محمد ارتدادُهُ طلاق، اگر زوج مرتد ہوا تو یہ طلاق ہے، اور ارتدادُهَا اگر ہو گئے یہ فسخ ہے، قیاس کرتے ہوئے مسئلہ اباح عن الاسلام پر، سمجھا گی جی؟ زوج با کرے تو طلاق ہے، بیوی با کرے تو فسخ ہے۔ فرق امام صاحب نے کیوں کیا پہلے مسئلے میں اور اس مسئلے میں؟ یہاں جو ہے زوج بھی اگر ارتداد کرے تو تب بھی یہ فسخ ہے، طلاق نہیں ہے، جبکہ سبب زوج ہے۔ فرق امام صاحب کے لیے یہ ہے کہ ردت منافی ہے نکاح کے، اور طلاق اٹھاتی ہے نکاح کو، سمجھے نا جی؟ لا منافی، طلاق کس کو اٹھاتی ہے؟ نکاح کو اٹھاتی ہے، نکاح کے منافی کو نہیں اٹھاتی، تو ردت تو نکاح کے منافی ہے، پس متاثر ہو گیا بنانا ہے اس کو طلاق برخلاف اباح کے، سمجھی بات؟ اچھا جی توجہ، جس لئے ردت ہو گئی، اب زوج مرتد ہوا یا زوجہ ہوئی، ثم للموتوۃ، اگر وہ موتوہ ہو چکی تھی تو پھر موتوہ کے لیے کل مہر ہے موتوہ کا، وقضا لہا نفقۃ العدت، جب موتوہ ہے تو
تے والے غیر ہاں، اور اگر عورت کیا ہے غیر موتوا ہے غیر موتوا ہے تو اس کے لیے کیا ہے نصف مہر ہے اگر لو کانا مسمى و الا فالمتعۃ، سمجھ آ گیا جی ایشا بس یہ ہے کہ زوج مرتد ہوا جی کون ہوا زوج مرتد ہوا ایشا بس جی والے غیر ہاں نصف ہو اچھا جی لا ورتد الزوج لا ورتد الزوج اتاں جی کہ زوج مرتد ہو گیا جی تے عورت موتوا تھی تو کل مہر ہے، موتوا نہیں تھی مقرر تھا تو نصف ہے، اگر مقرر نہیں تھا تھا تو پھر متا ہے آگے یہ سمجھ جی ایشا بس دیے تے اگلی صورت ولا شیء علیہ نہیں کوئی شے زوج پر اگر مرتد ہوگی کون عورت عورت اگر وہ مرتد ہو جائے تو اب زوج پر کوئی شے لازم نہیں ادھر دیکھو ولا شیء علیہ لا مہر ولا نفقۃ فی العدۃ کیوں لے عدم وجوب العدت اللہ غیر مقبول بها سمجھائیے جی یہ شرط ہے بھی غیر مدخول بہا ہوئے جی کہ نہیں کوئی شے اس پر یعنی نہیں مار نہ نفقہ عدت میں باوجہ عدم وجوب عدت کے غیر مدخول بہا پر بہرحال مدخولہ اس کے لیے عدت کا نفقہ ہے سمجھائیے جی اگر مرتد ہو کون زوج جیسا کہ مہر ہے اور اگر مرتد ہو زوجہ تو اس کے لیے مہر ہوگا نفقہ اور عدت بھی ہوگی نفقہ تو بل عدت ایضاً واجبۃ فیہا بالحیض او بالاشہر او بوضع الحمل یہ تو ہونی ہے جی لیکن کہ اگر مدخولہ نہیں تے عورت خامد مرتد ہو جائے یا نصف ہے تے یا متع ہے تے جے کر مدخولہ نہیں تے عورت مرتد ہو گئی ہے تو ہن خامد تے کوئی شے نہیں اے مطلب سمجھی گل جی اچھا جی مسئلہ اور باقی رہے گا نکاح اگر مرتد ہو گئے اکٹھے پھر اسلام لے آئے اکٹھے مرتد ہو گئے تو پھر اکٹھے اسلام لے آیا کیا ہو جائے گا نکاح باقی ہے نکاح ان کا باقی رہے گا سمجھی گل ادھر ویکھ ثم اسلم معن معیت حقیقیہ مراد ہے بائیں طور کے تکلم کیا اکٹھا بے کلمات الاسلام یا معیت حکمیہ بائیں طور کے اسلام لے ہے دونوں اور یہ نہ پتہ چل سکا کہ پہلے کون ہے ان دو کا قیاس تقاضا کرتا ہے فساد نکاح کا واسطے پائے جانے ارتداد کے جو کہ منافی ہے نکاح کے بعض حکم کیا ہم نے عدم فساد کا کس طرح استحسانا اور وَاسْتَشْهَدُوا لِذَالِكَ استشہاد پکڑا ہے فقہاء نے اس کے لیے بھی دونوں اکٹھے مرتد اکٹھے مسلمان تو نکاح باقی ہے اس کے ساتھ جو روایت کیا گیا ہے کہ بنی حنیفہ مرتد ہو گئے تھے پھر اسلام لے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں تو ان کو تجدید ان کے حق کا حکم نہیں دیا گیا تھا اس کو دلیل بنایا اس کو دلیل بنایا ہے اچھا جی مسئلہ ثم اسلم من وفسد ان اسلم احدهما قبل الاخر مرتد تو اکٹھے ہوئے اسلام ان میں سے ایک پہلے لے آیا دوسرے سے تو کیا ہو جائے گا نکاح فاسد ہو جائے گا لأن ردت احدهما منافیہ ابتدان فقضا بکان جی آگے سمجھے ایشا بس لا ورتدت یعنی غیر موتوا کیڑی غیر موتوا اے شرط ہے اس لیے کہ فرقت آئی ہے عورت کی طرف سے قبل تعقد المہر لہذا فیسقط المہر یا فیسقط المہر یہ مہر کو گرا دے گی آگے سمجھے اے شاباش تو تعقد مہر سے پہلے فرقت عورت کی جانب سے ہو تو مہر ختم ہو جاتا ہے تعقد ہو جائے تو پھر نہیں ختم ہوتا جی
اور ارتداد ہر ایک کا زوجین سے اور ارتداد ہر ایک کا زوجین سے فسخ ہے فسخ ہے عاجل عاجل پھر موتوا کے لیے پھر موضوع کے لیے موتوا کا کل مہر ہے موضوع کا کل مہر ہے اور غیر موتوا کے لیے اور غیر موضوع کے لیے غیر موتوا کا مسئلہ شروع ہو کر لایا جناب جی غیر موتوا کے لیے کیا ہے نصف ہے مہر کا نصف ہے مہر کا اگر زوج مرتد ہو اگر زوج مرتد ہو والے غیر عاد نہ لانا جی جی اور نہیں کوئی شے زوج پر اور نہیں کوئی شے زوج پر مرتد ہو اگر زوجہ صورت کون سی ہے جی صورت کون سی ہے جی غیر مقبول ہے ایتھے مرنے بغیر موتوا کے جی والے غیر ہاں یار تمام کے پاسے بڑے جی یار کہ غیر موتوا پہلے موتوا دے وچ خامخواہ کل مار ہے ہی ہے عدت خرچہ بھی ہے نفقہ بھی ہے لیکن غیر موتوا ہو جی تو پھر اگر خامد مرتد ہو جائے تو اب اس پر کچھ نصف مار ہے اگر جی اگر مرتد ہو جائے اور اگر مقرر بیماری بین سور کی لکھو سادہ ہی ہے جی اگر مقرر ہے تو اگر مقرر نہیں ہے تو موتا ہے اور اگر عورت مرتد ہو جائے ہے کون سی جی غیر وہ حاشیے پار پڑھاؤ 11 نمبر تک کی لکھے ہے غیر مقبول مر گئے اسی دن تو اب کوئی شے نہیں کیونکہ عورت کی طرف سے فرقت آئی ہے قبل دخول جی اس لیے کوئی شے نہیں پھر کھپ جاندہ یاد سمجھ کو نہیں ہوگی جی اور باقی ہے نکاح اور باقی ہے نکاح اگر مرتد ہوئے دونوں اکٹھے اگر مرتد ہوئے دونوں اکٹھے تو پھر کیا ہے جی باقی ہے پھر اسلام لے آئے اکٹھے پھر اسلام لے آئے اکٹھے اور فاسد ہو جائے گا نکاح اور فاسد ہو جائے گا نکاح اور اسلام لایا ان دو کا ایک اگر اسلام لایا ان دو کا ایک دوسرے سے پہلے اور ارتداد ہر ایک کا زوجین سے فسخ ہے عاجل پھر فسخ ہے بھائی یار فسخ ہے ہے مک گیا نہیں ہے پھر موتوا کے لیے موتوا کا کل مہر ہے اور متوع کے غیر کے لیے نصف ہے اس کا نصف ہے اس کا اگر زوج مرتد ہو اور نہیں کوئی شے زوج پر اگر مرتد ہو زوجہ اور باقی ہے زوجہ اور باقی ہے نکاح اگر مرتد ہوئے دونوں اکٹھے پھر اسلام لے آئے دونوں اکٹھے اور فاسد ہو جائے گا نکاح اگر اسلام لایا ان دو کا ایک دوسرے سے پہلے باب القسم یجب العدل فیہ والبکر والسیب والجدیدۃ والقدیمۃ والمسلمۃ والکتابیۃ سواء وللأمۃ والمقاطبۃ وام الولد والمدبرۃ نصف ما للحرۃ ولا قسم فی السفر ولا قسم فی السفر یسافر بمن شاء والقرعۃ اولی وان ترکت قسمها لدرتها صح وان رجعت جاز صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب القسم جی القسم بالفتح مصدر ہے کہ ان کے درمیان مال تقسیم کیا بانٹ دیا اس نے مال ان پر معین کر دیے ان کے حصے اسم جو ہے وہ قسم ہے بالکسر اور بولا جاتا ہے بالفتح بھی حصے پر نصیب پر کہا جاتا ہے ھذا قسمی اے نصیبی مسئلہ ایک تو چوکھیاں بیویاں اون تے رکھنیاں کی میں نے جی واجب ہے عدل قسم میں جی اے مسئلہ ہے کیا ہے واجب ہے عدل قسم میں قسم عدل واجب ہے آگے جو سمجھ جی بکر سید جدیدہ جی قدیمہ مسلمہ کتابیہ ساری برابر ہے ساری برابر ہیں برابر ہیں جی آگے سمجھ جی یہ ساری برابر ہیں کون بکر سید جدیدہ قدیمہ مسلمہ کتابیہ ساری برابر ہیں آگے سمجھ یہ ساری برابر ہیں یا جے بولا تو لوگ اب اندر پہ ہیں جی دھیان کریں مسئلہ لمبا جدر سمجھو یا صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاجب لقولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وجوب کہاں سے ثابت ہوا جی وعاشروہن بالمعروف آگے سمجھ جی
وقوله تعالی فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وقوله تعالی ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم جی فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة انج نہ ہوئے اینا ایتاں کو ثابت ہویا جی اور روایت کی گئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ بندہ کہ ہوں اس کے لیے 2 بیویاں اور میں اعلان کیا اس نے 2 میں سے ایک کی طرف آئے گا قیامت والے دن اور اس کا ایک شق مائل ہوگا ایک پاسا ماریا ہوگا جی ایک پاس ہمارے ہوئے تھا ماریا ہوگا جی اچھا جی اخرجہ اصحاب السنن اربعہ وابن حبان والحاکم حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنو ایک منٹ عدل فرماتے تھے باریوں میں اپنی نساء کے درمیان اور سرکار دعا کرتے تھے اے اللہ یہ میری تقسیم ہے اس میں کہ میں مالک ہوں پس فلا تلمنی اس میں کہ نہیں میں مالک اخرجہ اصحاب السنن مراد ما لا املکو سے وہ ہے کہ ما لا قدرت لہو علیہ باختیارہ کا زیادت المحبت والانس سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جی تو وہ اللہ کی طرف سے تھا جی وہ اللہ کی طرف سے میں حب با جی کیا حب با کہ عورتوں کی عورتیں جو ہیں ان سے مجھے انس پیدا کر دیا گیا اللہ کی طرف سے اچھا جی توجہ باب اطلاق هذه الاحادیث والآیات جڑی پیچھے پڑھیاں جی ان کے اطلاق کے ساتھ حکم کیا ہمارے اصحاب نے وجوب تسویہ کا جی اصل و مسئلہ وہ تو پڑھ بھی چکی ہو موتا شریف وچ کہ نویں نال شادی کرے تے ہن اون دے نال بھی اکو دن تے پھر دوجی کول یا اون دے واسطے کوئی چوکھے دن تے پھر ایک ایک دن مقرر کر لوے اس وچ اختلاف ہے وہ مسئلہ سنو کہ ہمارے اصحاب نے جو ہے نا حکم کیا ہے وجوب تسویہ کا جدیدہ تے قدیمہ درمیان بکر تے سید مسلمہ تے کتابیہ اور تحقیق وارد ہیں احادیث فرق کے ساتھ فرق ہے جی وہ حدیثیں موجود ہیں فعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ من السنت جب شادی کرے بکر سے سیب پر جی تو اقامت کرے بکر کے پاس 7 دن پھر تقسیم کر لے پھر باری مقرر کر دے جی اور جب شادی کرے سیب سے جی تو ٹھہرے اس کے پاس 3 راتیں جی پھر باری مقرر کر دے اخرجہ شیخان جی وعنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کہ جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمائے بکر کے لیے 7 دن اور سیب کے لیے 3 دن وفی المعطا و صحیح مسلم وغیرہما کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب شادی فرمائی جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور وہ سیبہ تھیں جی غیر ان کے پہلے بچے ہیں تو آپ نے اقامت فرمائی ان کے پاس 3 دن 3 دن کا مطلب ہے 3 راتی بھی سرکار تشریف لے آئے جی اور فرمایا کہ اگر چاہے تو 7 راتیں بنا دیتا ہوں تیرے لیے اور 7 بلاؤ اگر 7 راتیں بناؤں میں تیرے لیے تو پھر 7 بناؤں گا اپنی بیویوں کے لیے جی اب یہاں سے تو مسئلہ حنفیوں کا ثابت ہوتا ہے فرمایا اگر تیرے لیے 7 بناؤں گا تو پھر سب کے لیے 7 بناؤں پھر یہ 7 کی باری بن جائے گی جی فہذا کلو پس یہ کل ثابت کرتا ہے اس بات کو کہ جدیدہ کے لیے حق ہے کہ ان بکرن جی 7 راتاں جی تے ان سیبن 3 راتاں باب حاضا قال شافی سمجھے نا جی اسی کے ساتھ قول کیا ہے کہ انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ اور ہمارے اصحاب کے لیے جواب میں انہا مسالے کلوہا الاخر موتا شریف میں نے وضاحت کر دی ہے جی
اچھا جی، والتحقیق ان العدل لا ينحصر في التسویہ واذا ثابت حق الجدید شرعا بالروایات سے یا سار ذلك داخلا في العدل المامور به، یعنی وہ مقصد یہ ہے کہ جب سرکار نے بھی جدیدہ کے لیے 7 دن بنا دیے ہیں، پھر باری بنا دی، تو اب یہ عدل ہو گیا، سمجھے نا جی؟ لیکن اور بھی بہت سارے دلائل ہیں جن کی روشنی میں جو ہمارے ائمہ نے فیصلہ کیا ہے نا، وہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے، سمجھائیے ایشا بس۔ چلو جی، اچھا جی، یاجب العدل، یاجب العدل فیہ ہوا بالفتح یعنی التسویہ ولیس المراد بہی التسویہ فی جمیع الامور، جمیع امور میں تسویہ نہیں شرط، توجہ کرے جی، حتیٰ کہ وتی میں، بلکہ تسویہ رات گزارنی، جو باریاں مقرر 1 رات 2 راتاں 3 راتاں، کپڑے دینے، کھانا دینا، حسن معاشرت، بہرحال تسویہ فی الوتی یہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وتی تو مبنی ہے نشاط پر، سمجھائیے جی؟ ہاں نہیں حلال اس کے لیے ترک جماع اپنی زوجہ سے مطلقاً، کسی نے بالکل محروم کرے اس طرح نہیں، بلکہ واجب ہے اس پر یہ احیانا، آگے سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آگے سمجھے؟ پھر تسویہ نہیں مراد اس سے تسویہ حقیقیہ، بلکہ تسویہ معتبرہ شرعاً، فَإِنَّهُ سَيَأْتِي، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ لونڈی بھی اگر بیوی ہو، حرہ بھی بیوی ہو، تو لونڈی کے لیے بنسبت حرہ کے نصف ہے، آگے سمجھے؟ اچھا جی، سواء کی شے سواء اے فی وجوب القسم والعدل فی البیتوتت، بائیں طور کے رات گزارے اس کے پاس، سمجھے لیلن و اندہا لیلن و اندہا لیلن، اس لیے کہ باریاں حقوق نکاح سے ہیں اور مسلمہ اور کتابیہ اس میں برابر ہیں، کیونکہ دونوں سے نکاح اس کا ٹھیک ہے، وہ قضا غیرہما۔ اچھا، اسی طرح نئی فرق وجوب قسم میں بین زوج و زوج، بے زوج اگر مختلف ہوں تو باریوں میں فرق پڑتا ہے نہیں، جو ہے نا تقسیم واجب ہے، مثلا زوج فحل ہے، بے صحیح صحت مند ہے، تب بھی باریاں واجب ہیں، انین ہے تب بھی واجب ہے، خسی ہے تب بھی واجب ہے، مجبوب ہے تب بھی باریاں واجب ہے، بچہ ہے تب بھی واجب ہے، بالغ ہے تب بھی واجب ہے، مریض ہے تب بھی واجب ہے، صحیح ہے تب بھی واجب ہے، سمجھے جی؟ تو زوج کے ان وجہوں سے باریوں میں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تو اس کے پاس رہنا ہے، بات کرنی ہے، وہ ساری باتیں جی۔ ولہٰذا اس لیے وارد ہے صحیح بخاری شریف میں اور کتابوں میں بھی کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض الوصال میں سرکار یدور علی نسائی، اور سرکار پوچھتے تھے کہ میں کل کہاں ہوں گا، سرکار طلب کرتے تھے دن اپنی حبیبہ عائشہ صدیقہ کا، کیونکہ سرکار نے وصال وہاں فرمانا تھا جی، تو اللہ کا حکم ایسے تھا جی، آگے سمجھیے ایشا بس جی۔ باب القسم، باب القسم، واجب عدل، واجب عدل، قسم میں اور بکر اور سیب اور جدیدہ اور قدیمہ اور مسلمہ اور کتابیہ برابر ہیں جی۔ باب قسم کا، واجب ہے عدل قسم میں، اور بکر اور سیب اور جدیدہ، قسم نہیں جی اللہ قسم چاہنا ماں بٹیرا نہیں گدا، تقسیم کرنا مقصود ہے، اور قدیمہ اور مسلمہ اور کتابیاں برابر ہیں۔ یہ قدیمہ لغوی معنی ہے نا، جہد نال شادی نہ پہلے کیتی، پاویں پرسوں کیتی ہوئے، ایک نال اج کیتی تے ایک نال اج تو ہفتہ پہلے کیتی، دونوں دی بنسبت عتیقہ تے قدیمہ ہے۔ اچھا جی، مسئلہ اور لونڈی کے لیے اور مکاتبہ کے لیے اور ام ولد کے لیے اور مدبرہ کے لیے نصف ہے اس کا جو حرہ کے لیے ہے، یعنی ان دی بیوی حرہ ہے تے نال انہاں وچوں کوئی ہے تے جو حرہ نو دینا ہے انہاں نو دا نصف دینا، آگے جی سمجھ جی۔ او ویکھو درو
شروع فی بیان العدل واجب فی غیر الحرہ فی غیر الحرہ برابر ہے کہ ہو مسلمہ یا کتابیہ قدیمہ یا جدیدہ بکر یا سید سیب. بسم اللہ. سمجھی گل؟ اچھا تو اس کے لیے کیا ہے؟ نصف ہے جو حرہ کے لیے ہے. شروع فی بیان العدل الواجب فی غیر الحرہ برابر ہے کہ جو غیر حرہ ہے نا وہ مسلمہ ہو یا کتابیہ ہو قدیمہ ہو یا جدیدہ ہو بکر ہو یا سیب ہو. اے شاباش سے وہی دوجی لونڈی ہے جی. اچھا جی نصف مال الحرہ یعنی بیتوتت میں اور رہائش میں اس کے ساتھ. پس جب ہوں اس کے لیے دو زوجہ ایک لونڈی تو دوسری آما کے پاس رات گزارے رہے ایک دن اور حرہ کے پاس 2 دن. بہرحال نفقہ تے سکنا اس میں تنصیف نہیں ہے بھی انہوں ادھی روٹی تو انہوں پوری انہوں ادھی کولی تو انہوں پوری کولی اے نہیں بھئی ان میں تنصیف نہیں ہے جی سمجھے جی. ہو والمنقول موقوفاً بھی تے مرفوعاً بھی. جناب سلیمان بن جسار سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ سنت سے ہے کہ حرہ اگر قائم ہو وہ علی درائرہ تو پس اس کے لیے 2 یوم ہے اور عامہ کے لیے 1 یوم ہے. 1 یوم ہے جی. سمجھائیے جی. اے وے اگر قائم ہو درائر پر اپنی سوکنوں پر لیکن سوکنا تو مراد لونڈیاں اے نال بشک نشان لا کے باہر لکھ چڑھو تاکہ تمہیں سمجھانا سوکھا ہو جائے جی. مطلقاً نہیں ہے گا جی. یہ حرہ آئی کن پر؟ لونڈیوں پر جو اس کے پہلے بیویاں ہیں. تب حرہ کے لیے یومان ہے اور عامہ کے لیے عامہ کے لیے 1 دن. اخرج البہقی وروا ابو نعیم فی کتاب المعرفہ بسند ضعیف عن الاسود بن عبیم سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عن الجمع بین الحرۃ والعامۃ فقال جمع جائز فقال للحرۃ یومان وللعامۃ یوم والمکاتبہ وغیرها فی حکم العامۃ شرعا. سمجھائیے جی. باقی اما تو ہو فلا قسم بینہا و بین زوجات اپنی لونڈی اور اپنی بیوی کے درمیان تقسیم کوئی نہیں ہے. اور لونڈی بیوی والی گل نہیں اونج لونڈیاں تے ایک بیوی ہے ایتھے تقسیم کوئی نہیں. لونڈیاں نال دی مرضی ہے جی. گل سمجھی جی. اے شاباش جی. اچھا جی مانا کر دو. اور عامہ کے لیے اور مکاتبہ کے لیے اور میولد کے لیے اور مدبرہ کے لیے نصف ہے اس کا جو حرہ کے لیے ہے اور اما کے لیے اور مکاتبہ کے لیے اور ولد کے لیے اور مدبرہ کے لیے نصف ہے اس کا جو حرہ کے لیے. رمضان سفر پہ جا رہا ہے تو کس زوجہ کو ساتھ لے جائے اور نہیں قسم سفر میں لہذا سفر کرے زوج جس کے ساتھ چاہے اور اگر قرآ ڈال لے تو فرض نہیں ہے اولا ہے. قرآ کیا ہے؟ اولا ہے. ایشا بس اور دیکھو تم دھیان کرو وہ نکیو یعنی نئی واجب باری قسم سفر میں ان کے ساتھ بلکہ سفر کرے ان میں سے جس کے ساتھ چاہے دفن للحرج. کیونکہ وجہ یہ ہے کبھی نہیں ممکن سفر ان کے ساتھ اکٹھا ساریاں لے جا نہیں سکتا اور بھی کبھی وسوق کرتا ان میں سے ایک کے ساتھ حضر میں ایک کار روے نہ پیچھے تو کار دا دھیان چنگا رکھ دیے اور دوسری کے ساتھ وسوق کرتا ہے سفر میں ان جنہوں 2 قدم ٹرایا تو ہے میرے علاقے پیڑ ہے میرا گوڈا گیا انہوں سفر تے لے جانے تو عذاب ہی ہے نا. ہن سفر تو انہوں نال جانا جڑے کوئی سفر کر سکے جی. میں جنوں گڈی چ باندھے جاؤ تے جے باریوں اندر وڑ الٹیاں شروع ہو جان تے اے تے نہیں نال جی. اس لیے لہذا فلو سافر بہن اگر سفر کرے ان کے درمیان سب کے درمیان اگر ساریاں نال لے جائے تو کیا واجب ہے قسم بینہن فی السفر الظاہر نعم عند
امنت بالقرار ہے. ہاں جب کہیں ٹھہر جائے رہے تو پھر جو ہے نا جب امن اور قرار ہو تو پھر ان میں باریاں جب سب کو ساتھ لے جائے سب کو دو کو جتنی دی. چلو جی مسئلہ جی. اور نئی قسم سفر میں لہذا او فیو سافر اس کا ہے پس سفر کرے جس کے ساتھ چاہے اور قرآن اولا ہے جی. اور نہیں قسم سفر میں پس سفر کرے زوج جس کے ساتھ چاہے اور قرآن اولا ہے. اور اگر چھوڑ دی احد الزوجات نے اپنی باری اپنی سوکن کے لیے جی خامد نوا کیا کہ میں نے ویسے خرچہ دینے کس ٹائم تیری مرضی چکر لا میں رات والی باری اپنی ایس سوکن نو دینی آگی سمجھ جی تو صحا جی تو یہ دے سکتی ہے کیونکہ اس کا حق ہے جی اس کا حق ہے. اور اگر رجوع کر جائے تو پھر بھی سکتی ہے جائز. اور دیہڑی کسی گل تو لڑ پہ تو سکے چل گچھ آگے سمجھ جی تو پھر وہ رجوع بھی کر سکتی ہے. اچھا پیچھے سے یہ قرآ اولا ہے جی تطییباً لقلوبہن ودفع تنازعہن بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے سرکار قرآ ڈالتے اپنے نساء کے درمیان پس جون سے ان کے نکلتا سہم اس کا سرکار سفر فرماتے اس کے ساتھ آگے سمجھ جی. اخرج البخاری و مسلم وغیرہما رضی اللہ عنہم. اور اشارہ کیا مصنف علیہ الرحمٰن نے بے حکم الاولویت کے ساتھ و بے ذکر تخییر کے ساتھ اس بات کی طرف کہ قرآن نکالنے کے باوجود اگر دوسری کے ساتھ سفر کر لیا تو صحیح ہے. آگے سمجھ جی. چونکہ یہ اولا ہے جی. لہذا قرآن نہیں نکالا لے گیا وہ بھی ٹھیک ہے. قرآن نکلنے کے بعد اس کو نہیں بلکہ دوسری کو لے گیا تو پھر بھی ٹھیک ہے. صح کی صح لما اخرج البخاری و مسلم وغیرہما رضی اللہ عنہم کہ حضرت سودا طیبہ طاہرہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات میں سے ایک ہیں جب وہ بوڑھی ہو گئی تو انہوں نے بنا دیا اپنا دن ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرماتے تھے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یومین کتنے یومین. اچھا جی راجعت جازا یعنی اگر رجوع کرے مسکتا جی بعد ما وہبت قسمہا لدرتہا اس کے بعد رجوع کرے وطالبت قسمہا لنفسہا تو جائز ہے. سوال ہبہ کرنے کے بعد رجوع کی میں کیتا اس لیے لأنہا اس نے گرایا تھا اپنا حق ایسا حق جو واجب نہیں تھا. سمجھائیے یہ جو حق اس نے گرایا ہے نا یہ انہوں دینا واجب نہیں سی تبرع ہے. لہذا فلا یلزم حل اسقاط اب اس کو اسقاط لازم نہیں کسی پر برقرار رہے رجوع کر سکتی ہے. اور اگر چھوڑ دیا اس نے اپنی باری کو اپنی درہ کے لیے تو صحیح ہے. اور اگر رجوع کیا اس نے تو جائز ہے. اور اگر چھوڑ دیا اپنی باری کو اپنی درہ کے لیے تو صحیح ہے. اور اگر رجوع کیا اس نے تو جائز ہے.